مختلف تشریحات ہوتی ہیں اور ہر کسی کو آزادی مذہب کی اجازت ہے اور آزادی رائے بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی تشریح اپنے معنی کے حساب سے کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دو مسئلے ہیں، کیونکہ جو ایکٹ آف ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا یار، پلیز ڈبل ٹیپ گائز، پلیز ڈبل ٹیپ، ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے، بات جاری رکھیے برسٹر، سوری ٹو ڈسٹرب یو۔ نو پرابلم شاہد بھائی، میں بالکل بات مختصر اب کر کے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، میرے خیال سے زیادہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیونکہ ورڈز ان دا ایکٹ آف پارلیمنٹ آر کہ دا if the translation اور جو انٹرپریٹیشن ہے if that is contrary to the views of Muslim، اس کے اندر یعنی یہ ہے اگر کوئی چیز برعکس ہو تو وہ توہین کے اندر آئے گی، لیکن جج صاحب نے برعکس کی تشریح کر دی ہے برخلاف، جو کہ تھوڑی سی پریشان کن ہے، کیونکہ صریحاً گستاخی تو قرآن کے برخلاف ہے اور برعکس بھی ہے، لیکن غلط تشریح کرنا وہ ضروری نہیں قرآن کے برخلاف تو ہو، وہ قرآن کے برعکس تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے وہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو جو سٹینڈرڈ آف پروف ہے اس کو بھی انکریز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے فیوچر کیسز کے اندر، کیونکہ سسٹم آف پریسیڈنٹ پاکستان کے اندر اپلائی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو تھریش ہولڈ ہے اوپر کر دیا گیا، تو مستقبل کے اندر بھی غلط تشریحات کی جائیں گی، اینڈ بیکاز the standard of proof is now so high، تو مشکل ہوگا کسی کو غلط قرآن کی تشریح والا یا غلط قرآن کی ٹرانسلیشن والا قرآن پاک بھی اگر کوئی بانٹ رہا ہو تو اس کو پکڑنا اب مشکل ہوگا، کیونکہ جج صاحب نے قانون کا معنی مفہوم بالکل بدل دیا، اور یہ اس کی وجہ سے ایک اور بہت اہم ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیسیشن بالکل غلط اور ایسا ہے جس پہ ہم سب کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے، اور امید کرنی چاہیے کہ ریویو پٹیشن داخل ہو اور کوئی سینئر اور ججز بیٹھیں اور اس فیصلے کو ریورس کریں، یا پارلیمان ایک اور ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کرے جس کی وجہ سے وہ جو یہ ڈیسیشن ہے اس کو اوور رائڈ یا اوور رول کر دیں، تاکہ جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ دوبارہ سیٹ سٹریٹ ہو جائے۔ ورنہ اب یہ جو ڈیسیشن کیا گیا جب تک یہ بدلتا نہیں ہے یا اس کے اندر ترمیم نہیں ہوتی یا اوور ٹرن یا اوور رول نہیں ہوتا، اب یہی پاکستان کے نظام کے اندر رہے گا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کھلی چھٹی اور کھلی اجازت ہو گئی ہے ہر قادیانی کو، ہر بد مذہب کو، ہر غیر مذہب کو، کہ وہ تفسیر سبیل کی حد تک تو ایک اور ہے جی، گستاخی کر 1993 سکتا کا ہے۔ ایک فیصلہ ہے، ایک 93 کا فیصلہ ہے قادیانیوں کے خلاف، وہ اس سے سپیریئر ہے، اس میں زیادہ ججز ہے، تو یہ اس کو نہیں کراس کر سکتا، اتنی کھلی چھٹی نہیں کسی کو بھی اس دنیا میں۔ جی بات کریں اپنے بیرسٹر صاحب۔ آپ نے درست فرمایا، لیکن وہ جو کیس ہے وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہے، وہ 298 اور 295 کے حوالے سے ہے، تو اس کیس کا اطلاق اس پرٹیکولر سناریو میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دوسرا ایکٹ کی دوسری شق کے تحت ہے، تو وہ جو ڈیسیشن تھا وہ 295 اور 298 کی حد تک تو اپلیکیبل ہو، لیکن اس ایکٹ کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ایشوز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اور اس کے اندر ایشوز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ جزاک اللہ۔ منسٹر صاحب، بات تھی آپ نے یہاں پر ایک بات کہی، میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کروں گا، اور بڑی زبردست آپ نے بات کہی، میرے ذہن میں وہ حدیث پاک کا مضمون بھی آیا۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا۔ السلام علیکم سرکار مفتی مبشر شاہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، گفتگو آپ جاری رکھیں۔ یہ ایک عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کے اندر بھی اس آواز کو اٹھایا گیا ہے، یہ میں ذرا پیش کرتا ہوں، اس کو سنیے گا۔ سینیٹر مشتاق صاحب، کالنگ اٹینشن والے نوٹس والے ابھی آئے نہیں۔ شکریہ مسٹر چیئرمین، میں ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایشو ہے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے ایک کیس میں، جس کی وجہ سے 2-3 دنوں سے پورے پاکستان میں سوسائٹی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ایک زبردست قسم کا ایک اضطراب اور ڈیبیٹ اس کے اوپر شروع ہے۔ تو میں اس کے اوپر، چونکہ یہ ایوان ہے اور یہاں بات ہونی چاہیے، اس لیے میں یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور اس پریس ریلیز میں
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो बातें की हैं, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। पहली बात यह की है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में कुरान मजीद की आयत, खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, खुलफाए राशिदीन के फैसलों और फुकहाए किराम की आरा से इस्तिदलाल करते हुए कोशिश करते हैं कि तमाम कवानीन की ऐसी ताबीर इख्तियार की जाए जो अहकाम इस्लाम के मुताबिक हो। यह बहुत अच्छी बात है कि यह वजाहत प्रेस रिलीज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आ गई। दूसरी जो इस प्रेस रिलीज में वजाहत की गई वो ये कि अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी उसूल या किसी आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो इसकी तस्हीह व इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है और इसके लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी यानी रिव्यू से न पहले रोका है और न ही अब रोकेंगे। मैं समझता हूं ये दूसरी बात जो इस प्रेस रिलीज में की गई है ये भी बहुत अहम है, चूंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान अहले इल्म की मजलिस है, ईवान बाला है, इसलिए मैं इसके ऊपर अपनी आरा इस ईवान के अंदर देना चाहता हूं कि इस फैसले में कानूनी तौर पर लॉजिकली क्या मसाइल हैं और इसकी इस्लाह कैसे होनी चाहिए। पहली बात तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि रिव्यू का कानूनी और आईनी रास्ता मौजूद है, तो इस फैसले के खिलाफ मैं रिव्यू में जाऊंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि खत्म नबूवत हमारे लिए रेड लाइन है और हम किसी के लिए मामूली गुंजाइश नहीं छोड़ सकते, किसी के लिए भी कि वो किसी भी रास्ते से खत्म नबूवत के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रेस रिलीज की रोशनी में जिस तरह उन्होंने कहा है कि कानूनी और आईनी रास्ता रिव्यू का मौजूद है, तो उस कानूनी और आईनी रास्ते के तहत मैं खुद इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाऊंगा। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस फैसले में जो कि मेरे साथ पड़ा हुआ है मिस्टर चेयरमैन, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, बहुत वायरल है यह फैसला है। इस फैसले में गलतियां हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस फैसले में चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है कि गुमराहकुन तराजुम की अशात और तकसीम पंजाब हॉली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट के तहत 2011 के तहत जुर्म नहीं था। यह एक सरी गलती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। मेरे सामने ये कानून मौजूद है, पंजाब हॉली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011, और मैं पढ़ के सुनाता हूं कि उसके अंदर भी ये जुर्म था। ये मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसकी सेक्शन 9 जिसके तहत एफआईआर, जिसके तहत इस फैसले में जिक्र किया गया है, पेनल्टी अ प्रिंटर, पब्लिशर or a proprietor of a recording company who contravenes any provision of this act or the rules made thereunder, or a person in whose voice a record is prepared, or a person who has certified under subsection 3 of section 5 a specimen copy or record of the Holy Quran which is not in conformity with the provision of this act shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine of not less than 20,000 rupees or with both। तो ये 2011 का सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है कि 2011 में ये जुर्म नहीं था, ये जुर्म था। ये अमेंडमेंट से पहले जुर्म था, अमेंडमेंट के बाद उसमें फाइन के अंदर इजाफा हुआ है, खेत के अंदर इजाफा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी शामिल कर दिया गया है। तो सबसे पहली गलती तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए और ये जुर्म था, ये अमेंडमेंट से पहले भी जुर्म। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात ये मिस्टर चेयरमैन कि अदालत ने कहा है अपने फैसले में कि 298 सी के तहत भी इस फर्द ने कोई जुर्म नहीं किया है जो मुबारक सानी नाम था। ये भी गलत है। वो तबलीग कर रहा था और तबलीग जो है मुसलमानों में तहरीफ शुदा जो तराजुम था उसकी तकसीम कर रहा था, इसलिए ये जुर्म है 298 सी के तहत और इसकी भी इस्लाह की जरूरत है। अदालत को चाहिए कि अपने इस फैसले की इस्लाह करें कि 298 सी के तहत अगर उनको कोई तहरीफ शुदा तर्जुमे की वो मुसलमानों के अंदर तबलीग कर रहे हैं तो इसकी उनको इजाजत नहीं है। तो ये तीसरी बात। चौथी बात मैं ये करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि इस फैसले में कुरानी आयात दिए गए हैं और उन कुरानी आयात से वो उसका मौका और महल दुरुस्त नहीं है। मसलन इसमें सूरह बकरा की एक आयत दी गई है ला इकराह फिद्दीन, और इससे यह तासुर दिया गया है कि जैसे कादियानियों के ऊपर कोई जबर किया जा रहा है। हालांकि यहां इस सूरत हाल यह है कि खुद कादियानी मुसलमानों के ऊपर जबर कर रहे हैं। वो एक गुमराह कुन तफसीर कुरान की तफसीर के नाम से शाया करते हैं
और फिर उसे मुसलमानों के अंदर तकसीम कर रहे हैं, तो ये इस आयत का मौका और महल दुरुस्त नहीं था। दूसरा, इसमें ये आयत इस्तेमाल की गई है सूरह हिजर की, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया अगर कुरान के अंदर कोई तहरीफ करे और तहरीफकारी करे और उसको तब्दील करे, उसके तर्जुमे को, उसकी तफसीर को और गुमराहकुन तफसीर ले आए, तो उसको रोकने का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ये भी दुरुस्त नहीं है, इसका तर्जुमा और इसका महल और इसकी तफसीर और इसकी पस मंजर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत के जो मुख्तलिफ जराए हैं कि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाएं और आपका खुदा जाएं और लड़े, हम तो यहां बैठे होंगे। तो अल्लाह ताला ने, ये नहीं है कि अल्लाह ताला और कुरान वो जाने और हम यहां बैठ, नहीं, हम उम्मत मुस्लिमा इसकी हिफाजत करेंगे, उम्मत इसकी हिफाजत करेंगे। और अल्लाह ताला की इसकी हिफाजत के असबाब में से एक सबब उम्मत मुस्लिमा है। ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि अल्लाह की किताब की हिफाजत करें, इसको महफूज करें, इसको फैलाएं, इसको नाफिज करें, इसको बाला करें, ये उम्मत की बुनियादी ड्यूटियों में। तो ये मौका और महल जो है वो नहीं। मैं समेट रहा हूं मिस्टर चेयरमैन। पांचवी बात ये है मिस्टर चेयरमैन कि फैसला, इस फैसले में दस्तूर पाकिस्तान, मैं 2 मिनट में समय, ये चूंकि मामला अहम है इसलिए मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूं। पांचवी बात मैं ये करूंगा कि फैसले में दस्तूरी पाकिस्तान के आर्टिकल 20 और 22 अक़लियतों के हुकूक के ज़िमन में हवाला दिया गया है। ये बात ठीक है कि आर्टिकल 20 और 22 में अक़लियतों के हुकूक की बात की गई है और जमानत दी गई और सब दे रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर है, ये कानून और अमन आमा के ताबे है। और कादियानियों के ज़िमन में कानून जो है वो इम्तिनाई कादियानियत का कानून है। इम्तिनाई कादियानियत का कानून क्या है? इम्तिनाई कादियानियत का कानून ये है कि 298 और 298 के तहत कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आजान नहीं दे सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, मुसलमानों में अपनी मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ये लॉ है जो कादियानियों के ज़िमन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें, और सुप्रीम कोर्ट की जो ज़हीरुद्दीन केस है 5 रुकनी बेंच, उसने कहा है कि इम्तिनाई कादियानियत का जो कानून है वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम नहीं है। उन्होंने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। इसलिए हमें अक़लियतों के हुकूक यहाँ हासिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कादियानी असल में उन रवायती मानों में एक अक़लियत है भी नहीं, वो तो दरअसल एक फितना है। सच्ची बात यह है कि वो तो इस्लाम के ऊपर हमलावर एक फितना है कि जो मुसलमानों की नाम लेकर मुसलमानों के जामे में, मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये हुकूक जो अक़लियतों के आर्टिकल 20 और 22 में दिए गए हैं कादियानियों को, ये इम्तिनाई कादियानियत के जो कानून है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच का फैसला है और 298C और 298B के तनाजुर में इसको देखा जाएगा। और आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन मैं ये करूंगा, आखिरी बात मैं ये करूंगा कि ये जो हुकूमत ने जो पैराग्राफ नंबर 6, 7 और 8 और 9 और 10 हैं इस फैसले की ये जो पैराग्राफ हैं 6, 7, 8, 9 और 10, ये इररिलेवेंट है। मैं समझता हूं ये इस फैसले से बिल्कुल मुताबिक नहीं है, इसको यहां नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सा इबहाम जो है वो फैला हुआ है। आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन मैं ये करूंगा कि जो तफसीरी साइर, जो गुमराहकुन तफसीर है, जिसकी इशाअत और जिसकी मुसलमानों के अंदर फैलाने पर ये मुकदमा दायर किया गया था और जिससे इतनी बड़ी एक इबहाम जो है वो पैदा हो गई है, उसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। उस पाबंदी को अमली किया जाए। तफसीरी साइर के ऊपर पाबंदी हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत अमली करे और उसके ऊपर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। जो खत्म नबूवत का इशू है ये हर मुसलमान की दिल की आवाज है। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्रेस रिलीज वजाहती जारी की है जिसमें उन्होंने कुछ बातों को क्लियर किया है, लेकिन ये फैसले के अंदर जो सुकम है, जो कमजोरियां हैं वो क्लियर नहीं हुई है। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं रिव्यू के अंदर जाऊंगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये 260 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है।
कोई अदालती फैसला, कोई कानून इस आर्टिकल को बदल नहीं सकती। इस आर्टिकल की हिफाजत मुसलमान पाकिस्तान करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसलिए मैं खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू में डालूंगा, और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वो खुद भी मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे और खुद इसकी इस्लाह कर ले। थैंक यू जी। वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुश्ताक अहमद, सेनेटर ऑफ पार्लियामेंट, वेल डन जी, अल्लाह आपको जजा दे। मैं कहता हूँ इतने बड़े अवान के अंदर एक आवाज़ बुलंद हुई है, और ऐसी गरजदार आवाज़ है, ऐसी आवाज़ के अंदर जनाब वो हैबत है, और ऐसी तवाना आवाज़ है कि मज़ा आ गया, बहुत लुत्फ़ आया। आज तो यहाँ पर यकीन जाने इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाते हुए लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ये तो माशाल्लाह मैं यहाँ पे शाहिद भाई को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो बिल्कुल निडर होके इस इशू के ऊपर बराड कर रहे हैं और इस आवाज़ को उठा रहे हैं अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए। मुश्ताक अहमद सेनेटर साहब को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लाखों लाखों सलाम हो इनके ऊपर, इनके वालदैन के ऊपर, और अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। ये जस्टिस साहब अपने फैसले से रजू करें। पूरी उम्मत मुसलमान के दिल रंजीदा हैं और बहुत से शकूक और शुबहात जन्म ले रहे हैं। अगर जस्टिस साहब तक ये आवाज़ हमारी पहुँचे तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मिलत इस्लामिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो आप अपने मुसलमान होने का जो है ना वो एक हक अदा कीजिए। ये अकीदा ख़त्म नबूवत ये इतना हसास मसला है कि जब ये केस आपके पास आया था तो आप इसको हाथ ही न लगाते। अगर आप इसका कोई जानदार फैसला नहीं कर सकते थे, आप कह देते नहीं भाई मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकता, किसी और से जाके करवाओ फैसला। भाई आपने जरूर इसको छेड़ना ही था। तो बहरहाल मैंने बात कर ली है, बात कीजिए। जी आप देखें ना, यहाँ पर बात दूसरे जो अदारे उन पर चली गई है ना, जो मिलिट्री है, क्या नाम है, जो सरदार है, मेजर है, जनरल है, जो भी है, वी डोंट, तो उसका भी काम है कि वो किधर सोया हुआ है। जो दूसरे महकमे हैं, ऐसे तो पैसे लेने के सिलसिले में तो कहते हैं जी हमें भी दो, हमें मुफ्त में गाड़ियां दो, बंगले दो, बटमैन दो। हमारे भाई बटमैन बने हुए उनके लिए रोटियां पकाते हैं, पराठे बनाते हैं, और वो किधर मर गए हैं। तो पाकिस्तान के अवाम किधर गए हैं? तो देखें हम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वी फील इट वेरी हार्ड। जी तो ये अस्सलाम बड़े वालेकुम दुख की मुफ्ती बात है। साहब, क्या हाल है? ठीक है हजरत, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़े दिनों बाद अब प्यारी प्यारी आवाज सुनी है मैंने अभी गौर किया है जी। क्या हाल है? से ठीक है? जाइएगा, आप इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहिएगा का करम प्लीज। है, अल्लाह का एहसान है। वो माशाल्लाह जो माशाल्लाह। है वो उस दिन भी एक हमारे मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने आपका तज़किरा भी किया। तो अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा जी, कि अच्छा जी। बिल्कुल चंद महीने पहले ही हमारी मुलाकात जो है वो हरम शरीफ में हुई थी। माशाल्लाह, बस दुआ करें ना जी मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह जरूर उसी जी। पाक धरती के ऊपर दोबारा मुलाकात हो। हाँ जी। मैं तो अभी खुद भी उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ, बस हाय थोड़ा सा हाय, वक्त मिले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अच्छा, अच्छा यहाँ पर वो जी हजरत आप कहें। अच्छा, मैंने अर्ज एक करनी थी आपके गोश गुजार भी। डॉक्टर साहब के शायद कोई माइक के साथ इशू है। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कोई ना शोर सा आ रहा है, माइक को जरा चेक करिएगा, शायद वो एडजस्ट नहीं हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है कि मोहतरम हमारे सैयद ओली स्पीट भी बैठे हैं और मुफ्ती साहब भी बैठे हैं। तो एक हमारे बड़े प्यारे
آج ہمیں مشورہ دے رہے تھے کہ شاہ جی جامعہ ختم نبوت کے لیے اتنا کوئی ایشو تو نہیں ہے، اگر ہمارے یہ پیارے ساتھی جو ہیں یہ صرف $1000 اگر دیں تو 100 بندہ دے تو یہ ایک بہترین ایک اماؤنٹ کٹھی ہو سکتی ہے، اور ہم اس جگہ کی خریداری کے ساتھ ساتھ تعمیرات کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ مشورہ تو بہت اچھا لگا، لیکن یہ آپ سب کا مجھے تعاون چاہیے۔ تو آپ کا آپ دونوں صاحبان کا علمی قد ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے اوپر بڑھا ہے، تو آپ دونوں صاحبان کا مجھے تعاون چاہیے، تعاون درکار ہے۔ ماشاء اللہ یعنی حضرت، اگر آپ میری آواز نہ بھی کہیں، آپ نہ بھی کہیں تو ہم حاضر ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ تو ہمارا اجتماعی کام ہے، اس میں تو آہا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے اور شک انشاءاللہ ایسے تعالی اس متعلق جو ہے انشاءاللہ میں پرسنل میں آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں، یہ آپ تو خود بھی کریں گے، لیکن ساتھ مجھے آپ کے پلیٹ فارم سے یا آپ دوستوں کی مدد سے یہ آواز دور تک پہنچانی ہے۔ جی سمجھ بالکل رہے ہیں نا میں ضرور، جو جی جی بات بالکل عرض سمجھ کر رہا گیا، ہوں؟ جی جی، سمجھ گیا۔ تو یہ ہے کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے، اللہ آپ حضرات کو بھی، اور جو بھی اس ہمارے عظیم مشن میں ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم دعائیں نہ بھی کریں تو اللہ پاک تو جانتا ہے، اور جس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم نے قدم اٹھایا ہے وہ تو جانتے ہیں، مالک تو جانتے ہیں، اور تو وہ دعائیں تو ہیں ہی، بہت کثیر دعائیں ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ بالکل اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہ تاریخ ایک رنگین تاریخ ہے، جو خون سے لبریز ہے، جو پھانسی کے پھندوں سے لبریز ہے، جو جیل تھانے کچہری سے لبریز ہے، جو جناب سب و شتم سے لبریز ہے، اور خون کی آنسوؤں سے لبریز ہے۔ یہ داستان کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہم اس موڑ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ڈیسیجن لینا ہے، اب ہمیں اس عقیدے کو تقویت دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، جو باقاعدہ طور پہ اس کام کے لیے وقف ہو، ہاں اسی کام کے لیے وقف ہو، اور انشاءاللہ عزوجل اس ادارے کی جو ہے نا اغراض و مقاصد میں سے اولین غرض اور مقصد یہی ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر آنچ نہ آئے، اور ایسی ہم ایک عمارت بنا جائیں کہ جو کہ جہاں سے ایسے سپہ سالار تیار ہو کے نکلیں، اور جہاں سے ایسے سپاہی تیار ہو کر کے نکلیں جو اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں، اور یہ نسلوں کو محیط ہوگا۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہوگی کہ بس ہو گیا تو چلو جی بس کام ختم، نہیں نہیں نہیں، یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے، یہ نسل در نسل چلنے والا کام ہے۔ ابھی تو ایک ادارہ بنے گا، اس ادارے سے جو فارغ ہوں گے علماء اکرام، جو اسکالرز، تو وہ بھائی وہ خود بھی ادارے کھولیں گے، وہ بھی ختم نبوت کے کھولیں گے۔ ہاں ان کے اوپر لازم ہوگا، ان کے اوپر ہم نے ڈیو کرنا ہے کہ ہر لڑکا ایک ایک مدرسہ اب کھولے گا، جامعہ ختم نبوت، پھر جامعہ ختم نبوت کی شاخیں بنے گی، اور یہ آواز بڑی دور تک پہنچے گی، اور دور رس اس کے نتائج برآمد ہونے والے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ تو جو عقیدہ اور نظریہ سو رہا ہے اور جس کے اوپر جناب ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے، انشاءاللہ عزوجل ایسا ہم کرنے نہیں دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو سارے دوستوں سے میں تعاون کی خصوصی اپیل کرتا ہوں، اور آپ حضرات ہمارے ساتھ مل جائیے بھائی،
مل جائیے ابھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے مسلمانوں؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں، سمجھو، عقل کے ناخن لے لو، اور بس ہم نے دنیا کے کام بڑے کر لیے یار، اپنی دنیا کے لیے، اپنی کوٹھی بنگلہ کار کے لیے ہم نے بڑا کچھ کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ساری زندگیاں گزار دی ہیں، باہر کے ملکوں کے اندر گزار دی ہیں کہ ہماری اپنا جو ہے نا کچھ بن جائے، میرے بیوی بچوں کا کچھ بن جائے۔ تو یار ایک طرف تو تم یہ نعرے لگاتے ہو کہ حضور آپ کے لیے تو جان بھی قربان، میرے ماں باپ قربان، میری آل اولاد قربان، تو اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے نا، دو قربانی، اب پتا چلے گا کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال جناب، یہ بہرحال جو میں ایک لفظوں کے اندر جو ایک درد بکھیرنا چاہتا تھا وہ بکھیر دیے۔ کوئی کمی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے مجھے۔ جی صاحبان آپ بات کریں۔ جی حضرت، بالکل، یہ تو میں کہتا ہوں نا، دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ جب نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے پھر اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مگر 3 وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے نامہ اعمال جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس میں نیکیوں کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ جی السلام علیکم، یو کے اچھا، اس فیصلے کے پیچھے نا بڑے بڑے ڈیو اور کور اور بڑی بڑی افواج کھڑی ہے کفار کی، یہ فیصلہ ایسے نہ سمجھنا، اور اس کے بعد وہ حملہ کریں گے۔ آپ تو ابھی سوچ رہے ہیں نا، شاید اگلا حملہ آپ اس کے لیے آپ کے پاس سوچنے کے لیے بھی اگلے کچھ نہ چھوڑیں، تو جاگ ہے چیف تو مسلمان نہیں اٹھنا ہے۔ تو حضرت یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور جو ہے وہ مفتی صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے، ہاں میں ہاں ملا کے، اور میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے کرنا ہے تو ہم نے اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے۔ ہم اپنے قبروں میں پڑے ہوں گے، اور جو ہے وہ وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ نظریے کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ نظریہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملا ہے، وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ تعلیم، وہ تفسیر، وہ تشریح جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی ہے۔ جب ہم اس نور کو، اس علم الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے اور چونکہ ہم ذریعہ بنیں گے، ہم اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، اور ہمارے تھوڑی سی اس محنت کی وجہ سے جو ہے جتنے لوگ جو ہے وہ علم الہی حاصل کریں گے، اس میں ہمارا جو ہے وہ پورا کا پورا حصہ ہوگا۔ اور بیرسٹر صاحب یہاں پر موجود تھے، انہوں نے یہاں پر ایک بات کہی تھی اس کے حساب سے، کہ جو انہوں نے تفسیر صغیر کے متعلق کہا تھا کہ ایک تو ہے کہ اس تفسیر میں ایک من گڑت باتیں بتائی گئی تھی جو بالکل ہی، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جہاں پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے انہوں نے کون سی بات مراد لی تھی کہ جی وہ جو موعود سی، اور ہونے والا ہے جی آخرت کا مطلب وہ کہتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے نا کہ جو آپ پر اترا، جو آپ سے پہلے آیا، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے آخرت کو کر دیا مرضیوں کا دینی کافروں نے، اور وہ جو بعد میں اترے گا۔ اب بعد میں کیا اترے گا؟ جب ہر چیز ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، وہی ختم ہوگی، تو بعد میں کیا اترے گا؟ تو یہ تو صرف ایک لفظ ہی ہم نے پڑھا ہے، آگے تو یعنی کہ ہم جا ہی نہیں سکتے، تو یہ کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں پہنچا رہے ہیں۔ یہاں پہ قادیانیوں کے بہت بڑے عقیدے کی جو ہے نا وہ یہ نشاندہی کر رہی ہے یہ بات، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مطلب آخرت کا مفہوم ان لوگوں نے یہ لیا ہے کہ آخرت سے مراد ہوتی ہے کہ موعود باتیں، موعود کا مطلب ہوتا ہے جن کا وعدہ کیا گیا، باتوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ والی باتیں جن کا وعدہ دیا گیا۔ جی وہ کہتے ہیں نا کہ آئندہ ہونے والی، جی حضرت، آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات کہی تھی۔ تو یہ بات جو ہے ہمارے بیرسٹر صاحب نے بھی کہی تھی، تو میرے ذہن میں وہ
ایک حدیث کا مفہوم آیا کہ یہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی اور بات صحیح و درست نکل بھی گئی تو بھی اس نے غلطی کی. ہاں بالکل ٹھیک. جی حالانکہ یہ میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں. مشکات میں بھی یہ حدیث ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی اس حدیث کا جو ہے وہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ جس نے اپنی رائے سے تفسیر بالرائے کی، یعنی تفسیر کو سیکھنے کے لیے، تفسیر کو کرنے کے لیے، تفسیر کے لیے جتنے علوم کا ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس میرے خیال میں بارش زیادہ لگی ہوئی ہے آپ کا مائک میرے خیال میں تھوڑا سا خراب ہوا ہے، اس وجہ سے آواز زیادہ بگڑ رہی ہے. تو جس نے اپنے رائے سے تفسیر کی اور انہوں نے تفسیر، کیونکہ جو مفسرین حضرات ہیں وہ ویسے مفسرین تو نہیں بنے نا. تفسیر قرآن کے علوم 15 قسم کے علوم ہے، وہ قرآن کے اس علوم کو حاصل کر کے اور پھر ہی یہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ تفسیر کر سکتا ہے. وہ اس نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا ہو، شان نزول کو پڑھا ہو، جو ہے وہ اس نے صرف نحو منطق فلسفہ پڑھا ہو، تمام تر سیاق اور سباق کو رکھ کر قرآن اور حدیث، یعنی قرآن کی اگر ہم تفسیر کریں تو حدیث کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنی زبانوں میں کرنا ہے نا، تو ہم نے اپنی زبانوں میں ایسی تفسیر کرنی ہے جو حدیث کے خلاف نہ ہو، جو حدیث سے ہمیں جو تفسیر ملے. تو جس نے اپنی رائے سے تفسیر کی، تفسیر بالرائے کی، اور بعد میں اس نے جب قرآن کھولا اور دیکھا ٹھیک بھی نکل آئی، تب بھی اس نے جو ہے یہ بات غلط کی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ حدیث سے یہ بات ملتی ہے. تو وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو بالکل تشخص، قرآن کی تعلیمات اور اسلامی شعائر کو جو ہے وہ مسخ کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باقی سرکاری مسلمان ہیں، یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ کہ مکی معوذ شلوار علیہ لانا کو مانتے نہیں ہیں، لہذا ہمارا اسلام سچا ہے، ہم جو قرآن کی تعلیمات پیش کرتے ہیں وہ سچی ہیں. یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار تاجدار حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب قرآن کا نزول صرف الفاظ کی حد تک تو نہیں ہے نا، قرآن کا نزول صرف الفاظ کی حد تک تو نہیں ہے، بلکہ الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام قرآن ہے. تو میں نے آپ کے سامنے کتنی دفعہ جو ہے مثال بھی بیان کی ہے کہ دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب مسجد اقصی، آپ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں کہ مسجد اقصی کہاں پر ہے، مسجد اقصی کسے کہتے ہیں. احادیث میں مسجد اقصی کے متعلق جو ہے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری روایات ملیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ والے قصے میں آپ کو مسجد اقصی اور بیت المقدس، بیت المقدس کی جو ہے وہ روایات ملیں گی، وہ سارا واقعہ آپ کو ملے گا. لیکن مرزا غلام قادیانی اس نے قرآن میں لفظاً و معناً تحریف کی اور کہتا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد قادیان کی مسجد ہے. اب یہ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 1400 سال سے جو معنی ہمیں مل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ جو ہے وہ محدثین اور ائمہ فقہا، ان سب سے ہوتے ہوئے امت مسلمہ تک جو معنی پہنچا، مرزا قادیانی نے امت مسلمہ اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنا من گڑت معنی جو ہے وہ گڑا اور قرآن کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا کچھ مائک کا مسئلہ ہے، ذرا ان میوٹ کیجئے گا پلیز. ڈاکٹر صاحب ہاں جی، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے. کیا اب بھی آ رہی ہے وہ آواز؟ ابھی بھی آ رہی ہے، وہ دوسرا کرے، وہ جس طرح کرتے تھے نا آپ لاؤڈ اسپیکر میں. کون سا لاؤڈ اسپیکر؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، مائک ذرا میوٹ کریے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ مائک اوپن کرتے ہیں نا، دوسرے بندے کی آوازیں دب جاتی ہیں. ایک یہ ہو رہا ہے اور پیچھے سے سرسراہٹ آ رہی ہے. اگر تو آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے تو اس کو اتار کے بات کریں، اگر نہیں لگایا تو لگا کے بات کریں. تو اس طریقے سے کوئی تھوڑا سا نا فرق ڈال لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، تو دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ ری نیو ہو جائے کہ دیکھیے، ایک تو ہے قرآن کریم کا ترجمہ، ایک ہے متن قرآن یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں وہ. بھائی بات یہ ہے کہ وہ عربی کے الفاظ پہلے، ترجمہ بعد میں. ترجمہ جو ہوتا ہے وہ تو چلو ایک انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا یہ سمجھا ہوں ان الفاظ سے، لیکن متن قرآن کے اندر تو کوئی رائے نہیں نا. مرزا قادیانی اس متن قرآن کے بارے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن حکیم خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. منہ کی باتیں، وہ کہتا ہے قرآن تو میرے منہ کی باتوں کو کہتے ہیں. بتائیے کہ جب متن قرآن کو بدل دیا گیا، پھر کلمت الفصل کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، صفحہ 173 ہے شاید، وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے، قرآن تو دنیا سے اٹھ گئے ہے. اور اب دوبارہ اللہ پاک نے محمد کو دنیا قادیان کے اندر بھیجا ہے، یعنی مرزا قادیانی، تو اس کے اوپر دوبارہ اب قرآن نازل ہوا ہے. بتائیے، ان دو چیزوں کو سامنے رکھ لیں. یہاں تو وہ کہتے ہیں دیگ میں سے ایک دال کا دانہ کالا نہیں ہے، پوری دیگ ہی کالی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. اضافہ کرنا چاہوں گا، معذرت، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے اپنا نبی جو ہے وہ قادیان میں بھیجا. نعوذ باللہ. اگر کوئی اس کے نبوت قائل نہیں ہے تو نعوذ باللہ خدا ہی جھوٹا ہے. استغفر اللہ اچھا، رب. ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا مائک سیدھا کروانے دیں مجھے. برسٹر صاحب اگر آپ آ سکتے ہیں اوپر تو آ جائیں پلیز. یہ میں چاہتا ہوں کہ پورا ہفتہ جی کمپین چلے. ڈاکٹر صاحب بولیے گا پلیز. ہاں جی، اب ٹھیک ہے مائک میرا؟ اب میں پرفیکٹ تھوڑی ہے دیر میں ڈاکٹر جی صاحب، آتا ہوں. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ابھی پرفیکٹ، بالکل پرفیکٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کوئی اور مزید ریسرچ کی اس بارے میں؟ وہ کیا جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں؟ جی جی، کیونکہ ہاں، ابھی میں مجھے ایک دو ای میل آئی ہیں. بعض لوگوں کو ای میل کیا تھا جو نئے ممبرز بنے ہیں ان کے یا الیکٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں اور جو سینٹ دونوں میں اٹھائیں گے بہت جلدی. تو بڑی وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو بدلنا چاہیے. بلکہ ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بعض پیراگراف ہی ختم کروانے پڑیں گے. تو اب پتہ نہیں وہ کرتے ہیں بات پارلیمنٹ میں یا نہیں کرتے. یہ سینٹ میں بات ہوئی ہے آج. اچھا، وہ میں کس وہ نے، اگر کیا اجازت ہو نام تو. ہے اس کا؟ طارق تو نہیں ہے کہ؟ نام ہے جناب جی طارق مشتاق صاحب، آپ کیا کہتے مشتاق مشتاق. اچھا مشتاق احمد صاحب نے آواز اٹھائی ہے، تو اچھا. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ سنا دوں گا. نہیں، وہ مطلب ایک دو سے بات بھی ہوئی ہے. اچھا جی. بہت سارے لوگوں میں یہ کافی ہے، لیکن یہ آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو نہ بدلا گیا نا تو اس کا دور رس نتائج ہوں گے. اور یہ پریکٹیکلی جو ہے نا، یہ جو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، مطلب ان کی تو خاندانی تاریخ ہی خراب ہے. انہوں نے 2011 کا جو پرنٹنگ اور ڈسیمنیشن لا جو تھا اس کی بالکل خلاف ورزی کی ہے. سب کا یہی اوپینین ہے کہ اس میں تو انہوں نے کہا وہ تو سزا نہیں دیتا. کتنے مطلب کس جاہل کو لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنا چیف جسٹس. وہ قانون صاف کہتا ہے کہ 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، اور 2021 میں اس کو 7 سال کر دیا گیا ہے. اور اس نے ایک چیف جسٹس سے یہ امید رکھنا کہ وہ ایک واضح قانون کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کے خلاف لکھ کر دے دے گا کہ وہ قانون ایسا نہیں ہے. اور 298 جو ہے اور 295 بی جو ہے وہ واضح لگتی ہیں ترجمہ دیکھ کر، جو اس کی ڈیفینیشن ہے قوانین کی. اور یہ بھی ان کا بالکل غلط ہے، بلکہ ان کے جو بعض پیراگراف ہیں ان کو نکالنا پڑے گا. جیسے ان کا ایک پیراگراف جو ہے 4-5 ایسے پیراگراف ہیں، 7 8 9 10، یہ سب کو ریموو کرنا پڑے گا.
تو بہت ساری غلطیاں ہیں اس چیز میں، اور جو انہوں نے ڈیفینیشن بنائی ہے نا سیکشن 20 کی اور 22 جو ہے سیکشن، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ قادیانی ایک اقلیت نہیں ہے، قادیانی تو بہتان ہے، وہ تو کلیمنٹ ہیں اسلام کے، دین اسلام کے کلیمنٹ ہیں. اس لیے جب قادیانیت کا ذکر آئے گا تو اس کے ساتھ امتناع قادیانیت کا جو قانون بنایا گیا ہے اس کو ساتھ لگانا پڑے گا. یہ فرق ہوگا عام اقلیت میں اور ان میں. اور ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن پاک کے لیے حدیث، وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2950 ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن پاک کے بارے میں کم علمی اور علم کے بغیر بات کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. ویسے قادیانی تو ہے ہی جہنمی، انہوں نے کی ڈر ہوں، اس تو زیادہ کی ہو سکتا. یہاں پر معذرت ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے 6 دسمبر 2022 کو، جو کہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے پہلے صفحے کے اوپر، جبکہ وہ جو قانون بنا ہے وہ قانون تو 1 سال پہلے کا بن چکا تھا، بہت 2021. پہلے. یہ نہیں سمجھ اب آ رہی کہ ہاں یہ نہیں مفتی صاحب، وہ ایسا ہے، یہ بھی ایک اور فراڈ ہے حکومت پاکستان میں. بعض لوگ جو ایجنٹ ہیں قادیانیوں کے، یہ باجوے نے کروایا تھا. اس نے کہا تھا وایا بیوروکریسی کہ ایسا کرو کہ قادیانیوں کے خلاف جو ایف آئی آر لکھوائے اور وہ 298 295 کے انڈر ہو، تو اس کو ڈائریکٹلی کوئی تھانہ لکھ نہیں سکتا ہے. آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے اس بات کا. اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں وہ 298 اور 295 کے انڈر یہ بھی جھوٹ بولا ہے یہ فائز عیسیٰ نے. یہ بہت جھوٹا فراڈیا نکلا ہے، یہ تو زبردست قسم کا. تو وہ ہوا ایسے کہ جب آپ کسی کے تھانے میں 298 295 کی درج کرائیں تو وہ ایک کمیٹی کے پاس جاتی ہے، اور وہ 6 مہینے سال لیتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ واقعی یہ اس معاملے میں ایف آئی آر درج کرنی چاہیے یا نہیں. اور اس ایف آئی آر میں انہوں نے 8 مہینے یا 9 مہینے کا وقت لیا، اس لیے یہ لیٹ درج ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا پلیز. یہ گجر صاحب کی آئی ڈی ہے کوئی. گجر صاحب آپ ذرا انمیوٹ کریں گے پلیز. گجر صاحب، گجر برانڈ یو کے. چلیں جی، پھر آپ نیچے چلے جائیں کیونکہ نا بات نہیں کریں. ادھر باجوہ برانڈ ہے تو ادھر گجر برانڈ ہے یو کے میں. اچھا جی، نیچے کافی قادیانی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب اور پوچھ رہے ہیں کہ مرزا نے کب گالیاں دی تھیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کب گالیاں دی تھیں. او نو گالاں کتے کٹدا سی، وہ تے انہوں نے ڈکشنری لکھی گالاں دی. 1399 ہے، آپ 1400 نہ کہا کریں. ریحان صاحب ذرا کان دے پردے تے جسم دی ہر موری کھولو تے ڈاکٹر صاحب تہاڈی تبلیغ کرن لگے نے مرزا صاحب دی. ذرا ڈاکٹر صاحب کوئی 5-7 دسیو مرزا نے کی بکواسیات کی تھی تاکہ انہوں نے ٹھنڈک پی جائے. نہیں وہ آپ ہی پڑھ کے سنا دیں، میں آپ کو لسٹ بھیج دیتا ہوں. میرے پاس صرف 1000 کی لسٹ ہے، مکمل نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کچھ عرض کریں گے اس بارے میں کہ میں ہی کروں پھر؟ جی ضرور جی. 1000 کے قریب بالکل وہ لسٹ تیار ہے. گالیوں کی تو ایک لمبی چوڑی داستان ہے مرزا قادیانی کی، وہ ایکسپرٹ تھا ان چیزوں میں، اور میں نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، ایک عرصے کا کیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی قادیانی اس کو توڑ نہیں سکا کہ پنجاب کے اندر یہ جو گالیاں آئی ہیں، تیری بہن نو لام نون، تیری ماں نو لام نون، یہ گالیاں مرزے نے ایجاد کی ہیں. اگر کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے تریحی حقائق سے کہ یہ گالیاں مرزے سے پہلے دی جاتی تھیں،
उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जाओ। अच्छा मुफ्ती साहब एक गल पूरी मैं होशो हवास ना करना पिया कि हम अपनी बात कर रहे हैं और ये जानबूझ के ना मिर्जे का सारा के कर रहे हैं कि ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ अच्छी भली अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं नीचे आके कह रहे हैं मिर्जे ने कब गालियां दी हैं तो सुनो मिर्जा कहता सी कि तुसी एक मरजई मर जे कुत्ते का बच्चा यानी कि कुत्ती का बच्चा ठीक है मलफूजात च पढ़ लो जाके फिर मिर्जा कहता है जो हमारी उनकी कहते हैं ये हूँ सानू गाला पकड़ता है कि जो हमारी हमारी जमायत का कायल नहीं वो खंजीर की औलादे कुत्तियों के बच्चे वो कोई शक्ल करो बगैर तो वो ये तो कहता है मिर्जा ना ही जो हमारी फतह का काल नहीं है जी उसको ये समझा जाएगा। और फिर वो कहता है कि ये मैं इस तरह मैंने देखा ख्वाब में कि मैं जंगल में हूँ तो काफी कुछ मेरे आगे पीछे बंदर और सूअर जो है ना वो खड़े हैं। तो जब हाँ मैंने जी गौर से देखा तो वो सारे मरजई कादियानी थे और लजनात थी। तो वो हाँ इनके जी बारे में वो कहता है। तो अगर और हो तो अपने ले आते वो पूरी इसकी पोटड़ी खोल लेते हैं अगर अगर कुछ तो और चाहिए फिर। मर्जियो हिम्मत है तो काल एक सीट में जानबूझ के खाली रखी दी है यू नो दैट ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਮਰਦਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ अब थोड़ी सी मैं पढ़ रहा हूँ चले जी। मिर्जे कादियानी की। सुनते गालियां मैं अगर कहती हैं तो कोई दो चार सुना देता हूँ। जी मिर्जा साहब की गालियां सुनाएं गालियां नहीं सुनानी जनाब ये हरूफ तहज्जी के एतबार से हमने गालियां मुरतब की हुई हैं जो कि हमारे ये तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ। हमारा जो शाहकार है खत्म नबूवत का यानी खत्म नबूवत फोरम जी तस्वीर बड़ी करिएगा जरा। मैं चलो आज जियारत भी कर लें दोस्त हमारे खत्म नबूवत फोरम की भी। ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है हमारा और दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है खत्म नबूवत के ऊपर। ये आजिज ने नमस्ते हाँ जी के एतबार से ये देखे अलिफ और आगे ये हवाला जा सारे दिए हैं। ठीक है जी। गालियां सुनते जाए। ए जूद रंज ए हासिद ए बदकिस्मत बदगुमानो ए मुर्दार खोर मौलवियो अंधेरे के कीड़ो अंधे ए अंधो ए बदजात ए खबीस ए पलीद दज्जाल इन अहमकों इन नदानों आंखों